Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officials and I am Asghar Bukhari. As you know that we have started a series regarding our O-levels Islamia 2058 and we are covering our syllabus. The topic that I am going to discuss with you today that is jihad, and we will know that what is the literal and religious meaning of jihad, what are the kinds or forms of jihad, and who can perform jihad with saif, and what are our responsibilities, and can our Prophet's teachings about armed warfare are relevant today or not relevant today. So یہ ٹاپک ہمارا جو ہے بڑا کمپریہنسو ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. مجھے امید ہے it would be very helpful for you to conduct your to give your answer inshallah. So if you are new on this channel and still you did not subscribe it, please subscribe, like and share. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. What is the literal and religious meaning of jihad? Literal meaning of jihad is this: the word jihad is derived from word juhud. And what is the meaning of juhud? J-U-H-D. What is the meaning of juhud? Juhud means to strive hard, to struggle. کوشش کرنا, تگدو کرنا. کس کے لیے? To struggle. It denotes the exertion of oneself to the utmost, to the limits of one's capacity. ایک آدمی اپنی پوری جاں فشانی کے ساتھ, پوری سٹرگل کے ساتھ کسی سیکرڈ کاز کے لیے, کس کے لیے؟ سیکرڈ کاز کے لیے سٹرگل کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اس کو جہاد کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ جہاد. اب ہم آتے ہیں کہ what is the religious meaning of jihad. In religious terms it means a struggle which is made to preserve and promote deen. To preserve and promote deen. دو ورڈ ہیں, غور کرنا ہے میرا بیٹا. To preserve, حفاظت کرنا دین کی, and to promote, اور دین کو پروموٹ کرنا. اب جتنی بھی ہماری ریلیجیس پارٹیز جو پریچنگ کے لیے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ورکنگ کر رہی ہیں, وہ بھی ایک قسم کا جہاد کر رہی ہیں. وہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ واٹ آر دا 5 فارمز اور کائنڈز آف جہاد. تو جتنے بھی اسٹرگل کر رہے ہیں آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے, یو آر اسٹرگلنگ ٹو گیننگ, آپ رزق حلال کے لیے یو آر اسٹرگلنگ, دس از آلسو جہاد. آپ برائی کے لیے کسی کو روک رہے ہیں وربل, یہ بھی جہاد ہے. تو کیا ہے اسلام کیا کہتا ہے؟ ان ریلیجیس ٹرمز اٹ مینز اسٹرگل وچ از میڈ ٹو preserve and promote deen and to defend the Muslim ummah, and to defend the Muslim ummah, مسلمان امت کو ڈیفینڈ کرنا. جہاد means struggle and strive against evil thoughts. کوئی بری سوچیں رکھتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ نکلنا. evil actions and aggression against a person, family, society and country. کسی سوسائٹی کے خلاف اگر کوئی بری سوچ رکھتا ہے, کسی ملک کے خلاف, کسی نیشن کے خلاف, تو اس سلسلے میں ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, بینگ شہری ہماری جو ہے کیا رسپانسبلٹیز ہیں. وہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ I will discuss with you. So we have learned about the literal and religious meaning of jihad. جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو پکڑ کے آپ قتل کر دیں. This is not the real meaning of jihad. اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قتال. اس کے اوپر میں قرآن پاک کی آیات بھی پیش کرتا ہوں. اچھا, میں کچھ آگے چلنے سے پہلے I would like to discuss with you some verses from the Holy Quran. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. Those who believe fight in the cause of Allah. Those who believe, وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں. الذین آمنوا, وہ جو ایمان والے ہیں, یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے وہ لڑائی کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون, اب یہاں پہ دیکھیں کہ لفظ یقاتل, قاتلا سے لفظ نکلا ہے. تو قتال کرنا ایک الگ چیز ہے, جہاد کرنا ایک الگ چیز ہے. سمجھا گی بات کی میرا بیٹا؟ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور وہ جو کافر ہیں, والذین کفروا, وہ جو کافر ہیں, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اینڈ دوز ہو ریجیکٹ فیتھ فائٹ ان دا کاز آف ایول, وہ برائی کے لیے لڑتے ہیں. تو ایمان والے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی خوشنودی کے لیے, اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ایول ڈیڈز کو ختم کرنے کے لیے, اگریشن ہے کسی کا اس کو ختم کرنے کے لیے, اگر کوئی قوم کے خلاف, امت کے خلاف, ملک کے خلاف اگر کوئی ایسی کانسپریسیز یا کرتا ہے تو ایمان والے اس کے لیے لڑتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ نیکسٹ, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو 3 کائنڈز ہیں ایمان کی,
تین حالتیں ہیں، ایمان کی کنڈیشنز ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. مسلم کی حدیث پاک ہے، when you find evil fight again, when you find evil، اگر تم کوئی برائی دیکھتے ہو fight against it. if you are not able to fight, speak against it. and if not consider it wicked in your heart and mind، اگر تم اس کو نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے نہیں روک سکتے، تو پھر اپنے دل میں اس کو برا جانو. the more consideration is the weakest degree of faith. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو دل میں برا جاننا ہے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. سمجھا گی بات کی میرا بیٹا؟ تو ہم اب آگے چلتے ہیں کہ اس کی فارمز اس کی کیا ہیں، اس کی کائنڈز کیا ہیں. میں نے دیکھا کہ دیر آر 5 kinds آف جہاد، فارمز اور کائنڈز آف جہاد. جہاد بن نفس بائی ہارٹ، دل کے ساتھ، نفس کے ساتھ جہاد کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد کی بڑی فضیلت دی ہے، اس جہاد کو بڑی فضیلت بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلکہ ایک غزوے سے جب ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم was returning with his companions, so holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said we are returning from جہاد اصغر to جہاد اکبر. ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. کمپینینز نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی تو ہم لڑ کر اور میدان جنگ سے آ رہے ہیں، تو اگر یہ جہاد اصغر تھا تو جہاد اکبر کیا ہے؟ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد بن نفس، to strive hard against your ambitions، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا. اس کو سب سے بڑا جو ہے اس کو گردانا گیا ہے. صوفیاء کے نزدیک جو جہاد بن نفس ہے، جو اپنی ذات کے ساتھ جہاد ہے، اپنی رونگ ڈیڈز کو ختم کر کے اچھائی کی طرف لے کر جانا، صوفیاء کے ہاں جو ہے یہ اس کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا. سرٹینلی ہی اٹینڈ سکسیس ہو گیٹس پیوریفائڈ، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. آفٹر ون بیٹل ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم was returning and he said we are returning from جہاد اصغر to جہاد اکبر. تو سب سے پہلی کائنڈ جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے. اس کے بارے میں پیپر میں ایک 4 نمبر کا کویشچن آ سکتا ہے کہ what do you think یا why do you think that which kind of jihad is most important for individual Muslims. تو اگر اس قسم کا کویشچن آتا ہے تو یہ والی کائنڈ کا آپ جو ہے اس کا 4 نمبر کا آپ آنسر اس کا لکھیں گے. جہاد بالمال بائی ویلتھ، ایک غزوے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں جانے سے پہلے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینین سے کہا کہ آپ سب نے مال کے ساتھ جہاد کیا، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان جو ہے لا کر ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو جہاد بالمال کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ڈو جہاد ود یور پراپرٹی اینڈ پرسن، اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرو. اٹ از بیٹر فار یو اف یو نو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے ہو. 3rd کائنڈ جو ہے بیٹا جہاد باللسان، زبان کے ساتھ، بائی اسپیچ. اب اسپیچ میں کیا ہے، آپ جو میڈیا ہے آپ کا، اگر یہ ایک سیکرڈ کاز کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، اگر مقدس کام کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے تو یقیناً اٹ وڈ بی اپریشیبل. تو میڈیا پر جو ہے اس کے علاوہ جو پریچنگ کر رہی ہیں مختلف ریلیجیس پارٹیز مختلف جگہوں پر، تو یہ بھی جو ہے جہاد کی ایک قسم ہے، اس کو جہاد باللسان ہم کہیں گے. اسی طریقے سے آپ گھر پہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی مثلاً کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اب نماز کے لیے اس کو ایک کہتے ہیں دس از آلسو اے کائنڈ آف جہاد، یا اب جہاد باللسان کر رہے ہیں. جہاد بن نفس یہ ہے کہ آپ ایکٹ کر کے دکھا رہے ہیں، آپ یہ ایکشن سے نظر آتا ہے. کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، یو فور گیو دیم، آپ نے اس کو معاف کر دیا، یہ آپ کا جہاد بن نفس ہے. آپ ایک کائنڈ وے میں ایک بہترین طریقے سے آپ اگر کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، کسی کو آپ ایڈوائس کرتے ہیں، آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ، اٹس مین دس از جہاد باللسان، بائی ٹنگ اور بائی اسپیچ. Allah keeps firm the believers on right undertaking in this life and the hereafter. وہ لوگ جو اپنی کال میں، اپنی زبان، اپنے کال میں وہ جو پکے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں وہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط رکھتا ہے، ان کو کامیاب رکھتا ہے. جہاد بالقلم بائی رائٹنگ. دیکھیں بیٹا، یہ جو جہاد کی قسم ہے یہ آج کل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
کہ آج دیکھیں کہ ویریس پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ڈومیننٹ ہیں، آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. کئی مرتبہ ہوتا ہے نہیں بات کر سکتے، جن کے پاس اتھارٹی وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پین کے ذریعے، مثال کے طور پر وہ آرٹیکلز لکھتے ہیں، وہ بکس لکھتے ہیں، وہ اپنی شاعری کے ذریعے، وہ اپنی تھاٹس کے ذریعے اپنی وہ والی بات جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی جہاد کا ایک درجہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں پہ ابھی ہم رہ رہے ہیں. دیکھیں بیٹا کہ ایکسٹریم سوچ، ایکسٹریمسٹ تھنکنگ اور جہاد کی تھنکنگ میں فرق کرنا بڑا، اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس پر ابھی چل کے آگے بات کرتے ہیں. دا موسٹ پرومیننٹ کائنڈ آف جہاد از جہاد بالسیف، بائی سورڈ. اس کے بارے میں جو ہے 2016 میں آئی تھنک جو ہے ایک پیپر میں کویشچن آیا ہوا ہے پورے 10 نمبر کا، اور 4 نمبر کا کویشچن جو ہے وہ اینڈ پر جو میں نے لکھا ہے یہ آیا تھا. انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں. فائٹ ان دا وے آف اللہ دوز ہو فائٹ یو بٹ ڈو ناٹ ٹرانسگریس. ان کے ساتھ لڑو جو کہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو. مثلا حد سے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کسی پر حملہ نہیں کرو، کسی کو پر اٹیک نہ کرو کہ اس سے میں خوش ہو جاؤں گا یا اس سے جو ہے وہ میرے لوگ خوش ہو جائیں گے. اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے. سو فائٹ ان دا وے آف اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لیکن کس کے ساتھ؟ دوز ہو فائٹ ود یو بٹ ڈو ناٹ ٹرانسگریس، لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، لمٹس ہیں ان لمٹس کو کراس نہ کرو. ہو کین پرفارم دس جہاد، یہ والا جہاد کون پرفارم کر سکتا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں بیٹا the world has become a globalization. اور آج ایک چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، انٹرنیٹ اس کو جو ہے پوری دنیا کے اندر فلوٹ کر دیتا ہے، پوری دنیا کے اندر وہ بات سپریڈ ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ بھی ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ مسلمز جو ہیں ہر طرف جو ہے وہ وکٹمز ہیں. مسلم ہر طرف جو ہے مسلمز ہر طرف جو ہے وہ کلپریٹ ہیں، وہ ہر طرف شکار ہیں. سو اس پریزنٹ سچویشن میں، اور ہمیشہ سے ایسا رہا ہے، ناٹ ان دس پریزنٹ ایرا بٹ ایٹ دا ٹائم آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں گے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپینٹ ہز 13 years لائف ان مکہ آفٹر ریولیشن، آفٹر ریسیونگ فرسٹ ریولیشن. سو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے not even a single companion Holy Prophet ﷺ did not guide him or did not motivate him to attack on other non-Muslims. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کمپینینز میں سے کسی کو نہیں کہا کہ تم اس کے اوپر کسی کے اوپر اٹیک کرو، بلکہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ کمپینینز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم they beared all persecutions, but ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم tolerate. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیشنس کے ساتھ وہاں پہ کام کیا اور ریاست کے اندر ریاست نہیں بنائی. اس لیے who can perform this جہاد، یہ جو جہاد ہے جہاد بائی سورڈ، یہ کون پرفارم کر سکتا ہے؟ یہ وہ پرفارم کرے گا جس کا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ انسٹرکشنز پاس کرے گا آرمی کو، آرمی پھر اس کے لیے پریپریشن کرے گی. اب وہ آرمی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سویلین میں سے لوگوں کو لے لے، اس کو ٹرین کرے. اب مجھے کچھ گن شن چلانی مجھے نہیں آتی، میں پکڑ کے اور کسی بارڈر پہ چلا جاؤں اور میں وہاں پر جا کے کہوں جی کہ میں تو 2-3 جو ہے وہ نان مسلمز کو میں مار دوں گا، تو وہ پہلے سے انہوں نے مجھے تاک کے نشانہ مارنا اور میں ادھر ہی جام بحق. تو اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرو. سو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے آرمی کس لیے ہوتی ہے؟ کروڑوں جو ہے وہ ملین روپیز جو ہے ان کے اوپر جو ہے بلین روپیز جو ہے وہ ان کو دیے جاتے ہیں. وہ کس لیے؟ اس لیے فار دی پروٹیکشن آف دیئر کنٹری، فار دی پروٹیکشن آف دیئر آئیڈیالوجیز، آف دیٹ کنٹریز آئیڈیالوجیز. تو رسپانسبلٹی کس کی؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، جہاں پر آقا کریم علیہ السلام نے آ کر ایک ریاست کی بنیاد رکھی، ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈکلیئرڈ ایٹ دا ہیڈ آف دی اسٹیٹ. اور 2 آفٹر ہجری میں ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرمیشن ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ان کے ساتھ لڑیں جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ بیٹل آف بدر میں بھی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمپینین جو تھی ان کی انٹینشنز جو ہے وہ ابو سفیان کی طرف تھیں، لیکن ابو سفیان نے جو لیٹر لکھا اور پیگنز آف مکہ جو ہے وہ پھر ایک 1000 کا جو ہے وہ ایک لے کر جتھا، تو وہ آگے کہ وی ول ڈسٹرائے اینڈ ڈیمولش مسلمز آف مدینہ. تو رزلٹ اس کا کیا نکلا؟
اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پھر جو ہے وہ کرنا پڑا, ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکلنا پڑا. سو آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not give permission, allow his companions to do this kind of jihad. So who can perform this jihad? یہ جہاد کون پرفارم کر سکتا ہے؟ یہ جہاد پرفارم کرے گا وہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. یہ نہیں کہ ریاست کے اندر ریاست بنا لی جائے, چند ٹروپ جو ہے ملیٹنٹ ٹروپس اٹھ کر اور وہ ریاست کے خلاف یا چند کسی ملک کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. نو, دس از انلافل, یہ جائز نہیں ہے. ڈفرینس بٹوین فدائی اٹیک اینڈ ٹیررزم. میں نے کہا کہ ٹیررزم اور فدائی اٹیکس میں فرق ہے. فدائی اٹیک جو ہے یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیٹل آف یمامہ جب لڑی گئی تو اس وقت بھی کچھ کمپینینز نے کہا کہ ہم جو ہے وہ چھلانگ لگائیں گے جہاں پر جو ہے وہ اس قلعے کے اندر جہاں پر جو ہے وہ مسیلمہ کذاب موجود ہے, تو وی ول ٹرائی اور بیسٹ ٹو اوپن دا ڈور. سو ایسا ہوا. اور ایک سیکرڈ کاز کے لیے اگر آپ 1965 کی وار میں دیکھ لیں کہ 1965 کی وار میں انڈیا کے اگینسٹ مسلمانوں نے, پاکستانیوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر بم باندھ کر وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. ان کا جی وی آر سیکریفائزنگ اوور لائفز. تو بیکاز یو آر ڈیفینڈنگ یور کنٹری, یو آر ڈیفینڈنگ یور ریلیجن. بات سمجھ آ گئی, یو آر ڈیفینڈنگ دا پیپل. تو اس حوالے سے جو ہے, لیکن ٹیررزم یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑنا, ہم کچھ بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے, ہماری جو سوچ ہے وہ 100% صحیح ہے اور باقی سب جو ہے وہ غلط ہے. تو دس از اے ڈفرینس بٹوین فدائی اٹیک. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیر از اے لاٹ, وہ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس بٹوین فریڈم فائٹر اینڈ ٹیررسٹ. دا کشمیریز ہو آر فائٹنگ فار دیئر انڈیپینڈنس, they are freedom fighters, they are not terrorism, they are not terrorists. So there is a lot of difference between freedom fighters and terrorists. فریڈم فائٹرز اب دنیا کے اندر جہاں پر بھی لوگ اپنے لیے جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہیں تو کیا آپ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں گے؟ نو. تو یہ بہت اس کو نا بڑا ایک ناپ تول کر بڑا ایک بیلنس ایک ویژن رکھ کے جو ہے اس کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو ڈفرینس بٹوین فدائی اٹیک اینڈ ٹیررزم, بیٹل آف یمامہ کا میں نے ذکر کیا, 1965 کی وار کا ذکر کیا. اچھا جی, وٹ از دا ڈفرینس بٹوین وار اینڈ جہاد؟ وار اینڈ جہاد میں کیا فرق ہے؟ وار میں بالکل اس کو پریسائز کر رہا ہوں. وار ٹو کیپچر ٹیریٹری, کہ بس میں جیسے امریکہ نے کہا جی میں افغانستان پر حملہ کر لو, رشیا نے یوکرائن پر حملہ کر لیا, جو ہے اسرائیل وہ حملہ کر رہا ہے فلسطین کے اوپر, اس کو کیپچر کر رہا ہے. انڈیا نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے, اٹیک کیا ہوا ہے, اس کو آکوپائی کیا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیررزم ہے, یہ وار ہے, یہ جہاد نہیں ہے. ٹو کیپچر ٹیریٹری, ٹو انسلیو اے نیشن, کسی قوم کو غلام بنانا کہ یہ قوم ہماری غلام بن جائے گی. ٹو اچیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک سپریمیسی. اب یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کرویلٹی اور ٹیررزم, اس سے کیا ہوتی ہے؟ جنگ میں جو ہے وہ کرویلٹی اور ٹیررزم جو ہے پروموٹ ہوتی ہے, جبکہ جہاد میں کیا ہے؟ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین وار اینڈ جہاد؟ ٹو لبریٹ دا پیپل فرام ٹائرنی آف ایول فورسز, جو بری طاقتیں ہیں ان سے انسانوں کو آزاد کروانا, اب آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. کیا آپ کہیں جی کہ جو ہے اگر کوئی لبرل یا کوئی اور اس طرح کے کچھ پرسنز ہیں, اگر وہ کریٹک کرتے ہیں, اگر وہ تنقید کرتے ہیں, اس کنڈیم کرتے ہیں اگر فرض کیا کہ جہاد کو, تو ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ واٹ آر دا کازز آف جہاد, جہاد کے کازز کیا ہیں. ٹو ریسٹور دیئر رسپیکٹ, ان کی رسپیکٹ اور فریڈم کو جو ہے وہ ریسٹور کرنا. ٹو فالو کنڈیشنز اور رولز دیٹ سیٹ بائی اسلام, اسلام نے جو رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کی ہیں ان کو فالو کرنا. اگر ان کو فالو نہیں کیا جا رہا تو اسلام اس کو جہاد ڈکلیئر ہی نہیں کرتا, کہ اگر آپ نے ان سیٹ رولز کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا. وہ کیا ہے جی؟ بٹ رولز اور کنڈیشن سیٹ بائی اسلام فار جہاد. ڈو ناٹ اٹیک فرسٹ, ٹرائی ٹو ڈائیلاگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جا کر جو ہے ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا, بلکہ پہلے ڈائیلاگ کی ہے. آپ کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیں. آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں, تب ٹریٹی آف حدیبیہ ہوا, تب ٹریٹی آف خیبر ہوا, تب ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹیز کی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر امن رہے, پیس رہے. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائم رسپانسبلٹیز میں, یا آپ کی جو رحمت للعالمین کا یہ تقاضا تھا, ڈیمانڈ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی, کہ آپ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ محبت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ پیدا کریں. وٹ رولز
اور کنڈیشن اچھا جی, ڈو ناٹ اٹیک فرسٹ, ٹرائی ٹو ڈائلاگ, ڈو ناٹ کل وومین چلڈرن کیپٹیوز سرنڈرز, جو سرنڈر کر دیں ان کو بھی قتل نہ کرو, خواتین جو تمہارے مقابلے پہ نہیں آتی ان کو قتل نہ کرو, بچوں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا ان کے ساتھ ان کو نہ قتل کرو. کیپٹیوز, آپ کو پتا ہے کہ 70 کیپٹیوز جو تھے بدر کے, ان کے ساتھ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا, ان کو ایون کہ بہت ہی جو ہے وہ بالکل ایک تھوڑے سے جو کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے, ہولی پرافٹ نے پشاور میں ان کو ویسے آگے تھے ساتھ, ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ریلیز کر دیا, آزاد کر دیا. ڈو ناٹ ڈیمولش ٹریز, ہاؤسز, کراپس اینڈ لائف سٹاکس, انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, آپ درختوں کو تو نقصان پہنچا رہے, نو ناٹ الاؤڈ ان اسلام وائل یو آر ان دا اسٹیٹ آف جہاد. جب جہاد میں ہی اجازت نہیں ہے تو عام دنوں میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے, بات سمجھ آ گئی میرا بیٹا. سو ڈو ناٹ میوٹیلیٹ, موسلا نہ کرو دی ڈیڈ, جو وہ لوگ جو مر جاتے تھے. اب جو ایج آف اگنورینس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ, ان کے ناک, ان کے کان, ان کی زبان کاٹ دی جاتی. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, یہ جو ہے ڈو ناٹ ہیومیلیٹ دا ہیومن, کہ آپ ہیومن کائنڈ کو جو ہے نا آپ اس کو ہیومیلیٹ نہ کرو. ڈو ناٹ میوٹیلیٹ دی ڈیڈ, پری اسلامک ان ہیومن کسٹم جو تھے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کیا. جہاد مسٹ بی فور دی گلوریفیکیشن آف اسلام, وہ کیا ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سو جہاد مسٹ بی فور دی گلوریفیکیشن آف اسلام. ڈو ناٹ ٹیک پیپل بائی اسٹارم, رات کو جا کر ان پر حملہ نہ کر دو, بلکہ دن کے وقت ان کے اوپر حملہ کرو اور ان کو جو ہے پہلے ڈائلاگ کرو, ان کو سیز کرو, ان کے ساتھ ڈسکشن کرو اور میکسیمم کوشش کرو کہ وہ جزیہ دے کر رہنا شروع ہو جائے. پہلی بات یہ ہے کہ اٹیک کرنا کب ہے, اس طرح کہ اگر وہ آپ کے خلاف کانسپریسیز کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کو ڈیمولش کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو پھر آپ نے اس پر ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اور جہاد کی کرنے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی. ہیڈ آف اسٹیٹ آگے اپوائنٹ کرے, ان کے پاس آرمی ہے, ان کے پاس سارا ایک پورا ایک پلان ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو یہ اجازت ہے. ریاست کے اندر ریاست کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا. اینڈ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے بیٹا بیسٹ, بلکہ بیسٹ سے بھی بڑھ کر اگر سپرلیٹو ڈگری اگر ہو تو دیٹ از ایگزامپل فار اس, دی لائف آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈو ناٹ ٹیک پیپل بائی اسٹارم. آر پروفٹ ٹیچنگز اباؤٹ آرمڈ وارفیئر ریلیونٹ اور ناٹ ریلیونٹ ٹوڈے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں آرمڈ فورسز کے, آرمڈ وارفیئر کے بارے میں آیا کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں, اگر تو اٹیک کرتے ہیں, اگر مسلمان کسی ملک پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ کنڈیشنز ان کو سامنے رکھنا پڑیں گی. اگر یہ کنڈیشنز آپ دیکھیں نا, اٹانمک پاور کا زمانہ ہے, اور اگر کوئی کسی پر اٹیک کرتا ہے, امریکہ نے ہیروشیما کے اوپر, جاپان کے اوپر کیا, کیا بنا, کئی برسوں تک جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ڈف اینڈ ڈم بچے جو ہے پیدا ہوتے رہے, تو رزلٹ کیا نکلا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ان کنڈیشنز کو سامنے رکھا جائے تو ان پریزنٹ سچویشن اسلام جو ہے وہ جہاد بھی سیف کی اجازت ان کنڈیشنز کے اندر نہیں ملتی. لیکن اگر نہیں ملتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ان پریزنٹ ایرا جو ہے یہ تو پھر اپلیکیبل ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, آپ کو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن نکلنا پڑے گا, آپ کو OIC کو متحرک کرنا پڑے گا, یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں اپنے معافی ضمیر کو, اپنے ڈسکشنز کو کرنا پڑے گا, آپ کو اکنامکلی بہت آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ وہ لوگ آپ کے محتاج ہو جائیں. آج مسلم کنٹریز ان کے محتاج ہیں, کل کو وہ آپ کے محتاج ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. آپ کو IT ڈپارٹمنٹ میں آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ وہ ہر چیز میں آپ کے محتاج ہو جائیں. تو صورتیں چینج ہو گئی ہیں, جیسا کہ ملک کو قبضہ کرنا جو ہے, کیپٹیو کرنا, اس کی صورتیں چینج ہو گئی, غلامی کی صورتیں چینج ہو گئی ہیں. ایسے ہی اسی اعتبار سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اگر ان کو فالو نہیں کرتے تو پھر تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے. سمجھا گئی بات کی. اس لیے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ آپس میں لین دین کریں, تجارت کریں, بہترین طریقے سے آگے بڑھیں, اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے پھر اس جو ہے اس سچویشن میں, پریزنٹ سچویشن میں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو بڑی براڈ مائنڈنس میں جا کر جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ OIC کی رسپانسبلٹیز ہے, یہ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کی رسپانسبلٹیز ہے, جو انٹرنیشنل
انفلوئنس رکھنے والی جو پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کی رسپانسبلٹیز ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے مینیج کرتے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی. تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن انشاءاللہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں, اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا, پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.